من الماء والی روایت یہ ہے، اس کا ایک جواب کے لیے یہاں آیا کہ شروع زمانے میں تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور ایک توجہ اس کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ قال ابن عباس انما الماء من الماء في الاحتلام، اس روایت کا تعلق احتلام سے ہے، بیداری کے عالم سے نہیں ہے۔ وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من جنابتي وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاك، رواه ابن ماجه۔ دیکھیے، آپ نے غسل کیا یا وضو کیا اور جسم کا کوئی حصہ کسی وجہ سے سوکھا رہ گیا، پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکا، کچھ دیر کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ سوکھا رہ گیا، خشک رہ گیا، تو وضو اور غسل کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ہی حصے پر پانی بہا لیا جائے، یہ مسئلہ اس حدیث کے اندر۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے جنابت کا غسل کیا تھا اور نماز فجر بھی پڑھ لی، پھر میں نے دیکھا کہ ایک ناخون کے بقدر حصہ ایسا تھا جہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو كنت مسحت علیہ بیدک اجزأک، اگر تم اس پر اپنا ہاتھ بھی پھیر لیتے تو کافی ہو جاتا، یعنی جب تم نے دیکھا تبھی تم جو ہے اس کو بھیگا ہوا پانی کا ہاتھ اس کو بچ لیتے، کوئی کہے گیلا ہاتھ، خالی گیلا ہاتھ نہیں، اچھی طریقے سے پانی کا ڈوبا ہوا ہاتھ، اس طریقے سے ایک تو ہوتا مسح، بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیا آپ نے، جہاں مسح کیا ہے اس کا گیلا ہونا اور پانی سے تر ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں یہ مراد نہیں، بس سے کام نہیں چلے گا، اتنا گیلا ہاتھ پھیرو، اتنا گیلا ہاتھ پھیرو کہ وہ جگہ پانی سے بھیگ جائے، تر ہو جائے، تو آپ کو جو ہے ضرورت آپ کی پوری ہوگی۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي۔ بعض احکام اپنی ابتدا میں ذرا سختی پر تھے یا کثرت میں تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے امت پر رحم کرتے ہوئے ان میں تخفیف فرما دی۔ مثلا نماز جب ابتدا میں فرض کی گئی تو 50 تھی، معراج میں آپ تشریف لے گئے، 50 نمازیں فرض کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ملے واپسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کیا لائے ہو؟ 50 نمازیں، 50 تو آپ کی امت سے نہیں پڑھی جا سکتی، جاؤ اللہ سے کہو کم کراؤ، گئے کم کرانے کی گزارش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 کم کر دی، کہ رائے پھر یہ کہا کہ اتنی بھی نہیں پڑھی جا سکتی، پھر جا کے درخواست کرو، غرض آپ آتے رہے جاتے رہے اور 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 بھی نہیں پڑھے گی آپ کی امت، بڑی مشکل ہوگی، اور گھٹوا لیجیے۔ فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے سامنے بار بار جانے سے، تخیر میں اللہ نے فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، ہمارے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے، یہ عمل میں 5 رہیں گی لیکن ثواب میں 50 ہی رہیں گی۔ جو آدمی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا رہے گا، اللہ ہم سب کو اس پر ثابت قدم رکھے، تو اس کو ہمیشہ 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا۔ اسی کو فرمایا کانت الصلاۃ 50، شروع میں نمازیں 50 تھی، والغسل من الجنابۃ 7 مرات، اور غسل جنابت کے اندر بدن کو 7 مرتبہ دھونا ضروری تھا، وغسل البول من الثوب 7 مرات، اور پیشاب میں بھیگے ہوئے کپڑے کو 7 مرتبہ دھونا ضروری تھا۔ پیغمبر علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے رہے یہاں تک کہ نماز 5 کر دی گئی،
اور غسل جنابت بھی ایک مرتبہ ہو گیا اور غسل ثوب بھی ایک مرتبہ ہو گیا. باب مخالطة الجنوب وما يباح له الفصل الأول. دیکھو جنابت جو ہے وہ نجاست حکمیہ ہے، نجاست حقیقیہ نہیں. نجاست حقیقیہ کے لگنے سے ظاہر بدن ناپاک ہو جاتا ہے. نجاست حکمیہ سے آدمی حکماً ناپاک ہوتا ہے، پورا بدن اس کا ناپاک نہیں. لہذا اس کے بدن کو چھونا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں. جنوبی کو جو پسینہ آتا ہے وہ پسینہ بھی پاک ہے، بھی ناپاک نہیں ہے. حکمی جنابت ہے، حکمی نجاست ہے اس کی، وہ غسل کر لے گا تو وہ حکمی نجاست کا خاتمہ ہو جائے گا. باب مخالطۃ الجنوب، جنوبی سے ملنے جلنے، جنوبی کے ساتھ رہنے سہنے کا بیان. وما یباح لہ، اور ان کاموں کا بیان جو جنوبی کے لیے جائز ہیں حالت جنابت. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اور میں جنوبی تھا. دیکھو اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا کہ جنابت کی حالت میں آدمی کو اگر ضرورت پیش آ جائے تو وہ گھر سے باہر جا سکتا ہے. یہ جائز تھا، جبھی تو ابو ہریرہ گھر سے باہر نکلے، ورنہ کیسے نکلے؟ راستے میں حضور ملے نا تو گھر سے نکل گئے تبھی تو ملے، اور اگر یہ گھر میں ہوتے تو کیسے ملتے؟ دوسری بات یہ یاد رکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ سے محبت تھی. صحابہ تو آپ کے عاشق تھے ہی، لیکن بعض صحابہ سے بعض خاص معاملات تھے. آپ نے کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ، کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی خاص محبت یہ تھی کہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی مسافہ سے فرماتے تھے. کبھی بھی ہو ملاقات، سب سے انتظام نہیں تھا، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، لیکن ان سے یہ انتظام تھا کہ جب بھی ابو ہریرہ ملتے، کبھی بھی چاہے 10 دفعے ملے 20 دفعے، مسافہ سے ہوتا تھا. تو اسی کے مطابق جو ہے وَأَنَا جُنُوبٌ، اور میں جنوبی تھا. فَأَخَذَ بِيَدِي، حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی مسافہ ملا لیا. اب کہتے میں بڑا شرمندہ کہ میں تو ناپاک ہوں اور ناپاک ہاتھ حضور کے ہاتھ میں چلے گئے، تو بڑی گستاخی کی بات ہو گئی. فَمَشَيْتُ مَعَهُ، میں آپ کے ساتھ چلتا رہا حتیٰ قعد، یہاں تک کہ حضور اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھے. فَانْسَلَلْتُ، میں کھسک گیا، حضور کو بتایا بغیر چپکے سے نکل گیا. فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، گھر پہ آیا. فَاغْتَسَلْتُ، غسل کیا. ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَائِمٌ، پھر آیا اور حضور اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. فقال أين كنت يا أبا هريرة، تو حضرت نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا جی حضرت، تو میں نے حضرت سے پوری بات بتا دی کہ میں جنوبی تھا اس لیے چلا گیا. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، بڑے تعجب کی بات ہے. ارے مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی نجاست حکمیہ ہے جنابت سے، نجاست حقیقیہ نہیں ہے. ھذا لفظ البخاری، یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں. وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ، اور یہ مفہوم مسلم شریف کی روایت کے اندر بھی موجود ہے. وزادہ، اور اس میں یہ بھی زیادتی ہے. فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُوبٌ، آپ کی ملاقات مجھ سے ہوئی اور میں جنوبی تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس حال میں آپ کے پاس بیٹھوں، یہاں تک کہ میں نے غسل کیا. وَقَدَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَایَتٍ، اور اسی طریقے سے ان الفاظ کی زیادتی بخاری شریف کی ایک دوسری روایت کے اندر پائی جاتی ہے. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل ذكرك ثم نم. دیکھو جنابت لاحق ہوتے ہی آدمی فوراً غسل کرے، یہ ہر اعتبار سے اچھا ہے. شرعاً بھی اچھی چیز ہے اور طبی اعتبار سے بھی یہ چیز اچھی ہے، بہتر ہے، فائدہ مند. لیکن ایسا کرنا لازم اور ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی کسی سستی کی وجہ سے غسل جنابت کو گھنٹے 2 گھنٹے
فجر کی نماز تک مؤخر کر دے، عشاء کی نماز کے بعد بیوی سے صحبت کی، اب لیٹ گیا کہ چلو صبح کو فجر پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا تب دیکھوں گا، تو تہجد تک اور فجر تک غسل کو جو ہے مؤخر کر دے تو کوئی گناہ نہیں اس کی جاتی ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ ایک تو اپنے بدن کو صاف کرے، عزم تناسل کو اچھی طرح دھو کر کے صاف کر لے، اور ہو سکے تو وضو بھی کر لے، باوضو سو جائے تو یہ زیادہ سکون کی بات ہے، ثواب بھی ملے گا اور نیند بھی اس کو اچھی آئے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ رات کے کسی حصے میں ان کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا توضع، بھائی وضو کر لیا کرو، وغسل ذکرک، اور اپنے عزم تناسل کو دھو لیا کرو، ثم نم، اس کے بعد سو جایا کرو۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. جنابت لاحق ہوگی، غسل ابھی آپ نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ سو بھی سکتے ہیں، کھانا چاہیں کھا بھی سکتے ہیں، چائے پینا چاہیں چائے پی سکتے ہیں، بات کرنا چاہیں بات بھی کر سکتے ہیں، سامان خریدنا جانا چاہیں تو سامان خرید کر کے لا سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو مکمل وضو فرما لیا کرتے تھے۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوء. ایک مرتبہ صحبت اپنی بیوی سے کر لی، تھوڑی دیر کے بعد اس کا دوبارہ دل چاہتا ہے کہ اور کر سکتا ہے، 2 دفعہ کر لے، 10 دفعہ کر لے، جتنی گنجائش اس میں۔ فرماتے ہیں کم سے کم اتنا کر لینا چاہیے کہ عزم تناسل کو دھو لیا کرے اور وضو کر لیا کرے۔ فارغ ہوتی ہے اس کا ارادہ وضو تو بات نہیں کروں گا، تو فارغ ہوتے ہی وضو کر لیا، پھر تھوڑی دیر میں طبیعت کا میلان ہوا، پھر کر لیا، پھر وضو کر لیا، سو جائے، تہجد میں فجر میں اٹھے تو وضو کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی بہتر وہی ہے کہ ہر نئے جماع سے فارغ ہو کر غسل کر لے، یہ پسندیدہ بات ہے۔ آگے آ رہی ہے بات کہ ایک مرتبہ آپ نے صحبت کر لی، اب دوبارہ صحبت کرنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ غسل کرو، دوبارہ پھر صحبت کرو، غسل کرو، جتنی مرتبہ صحبت کرو اتنی بار۔ یہ ایک سے زائد بیوی ہے، اسی رات میں اس بیوی سے بھی صحبت کرنی ہے، دوسری سے بھی کرنی ہے آپ کو، ایک سے فارغ ہوئے غسل کر لیجیے، دوسری سے فارغ ہو کر دوبارہ غسل کر لیجیے، یہ اعلیٰ طریقہ ہے، آگے آ رہی تفصیل۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے، ایک بیوی ہے، 2 بیوی ہیں، 3 بیوی ہیں، 4 بیوی ہیں، ان سب سے ایک ہی شب میں ملاقات کا ارادہ ہے تو سب سے مل کے ایک ہی دفعہ فارغ ہو کے ایک غسل کر لے کافی۔ ایک ہی بیوی سے بار بار ملنے کا ارادہ ہے، کئی مرتبہ فارغ ہونے کے بعد جب سیراب ہو گیا پھر بھی ایک بار نہا لیے، درست یہ بھی ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ غسل کرے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے یعنی صحبت کرے اور پھر اس کا ارادہ دوبارہ صحبت کرنے کا بنے تو دونوں صحبت کے درمیان کم سے کم وضو کر لیا کریں۔ وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. پیغمبر علیہ السلام تمام بیویوں کے پاس چکر لگا لیا کرتے تھے ایک ہی غسل کے ساتھ۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ انتہا منصفانہ انداز تھا، دوسرا کوئی آدمی اس معیار پہ پورا شاعر نہیں۔ جس شب میں جس بیوی کا نمبر ہوتا تھا اس بیوی کے علاوہ دوسری بیوی کے مکان پر بھی آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ صحبت اور ملاقات تو بہت بات کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ آپ ایک ہی شب میں سب سے ملتے تھے،
یہ سفر کی بات ہے، یہ سفر سے واپسی کی بات ہے۔ بارش شروع ہونے سے پہلے سفر سے لوٹ کر کے آئے، اشتیاق تمام ازواج مطہرات کو، تو بارش شروع نہیں فرمائی۔ پہلی شب میں آپ نے سب سے ملاقاتیں کر لی، اگلی شب سے باری شروع ہو گئی۔ سفر میں کوئی باری نہیں ہوتی، سفر میں بیویاں ساتھ ہیں، ایک سے زائد بیویاں ہیں، جیسے حج کے موقع پر تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھی، تو سب سے آپ نے ملاقات کر لی۔ تو سب سے ایک ہی شب میں ملاقات کرنے کا یہ معمول مبارک جو اس حدیث کے اندر ذکر ہے، یہ آپ کا جو ہے عام حالات کا حضر کا معمول نہیں ہے، بلکہ سفر، یہ سفر سے واپسی کا بارش شروع ہونے سے پہلے کا آپ کا معمول تھا۔ باری کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد پھر جس بیوی کا نمبر ہوتا تھا اسی کے پاس آپ تشریف فرما لیتے تھے، دوسری بیوی کے مکان پر تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے۔ آئی سمجھ میں بات ہے؟ چلو۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه رواه مسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ پیچھے گزر چکا، کبھی کبھی آپ جو ہے غسل جنابت کو مؤخر بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جنابت کے اندر بھی ذکر فرما لیا کرتے تھے۔ چاہیے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت تو درست نہیں ہے، باقی اذکار وہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما سنذكره في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى۔ الفصل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وروى الدارمي نحوه وفي شرح السنة۔ جس بالٹی سے غسل کیا ہے، جس ٹب میں رکھے ہوئے پانی سے غسل کیا ہے، چاہے سادہ غسل کیا ہو چاہے غسل جنابت، اب جو بالٹی اور ٹب میں پانی بچا ہوا رہ گیا ہے وہ پانی ناپاک نہیں۔ مرد آ کر اس بچے ہوئے پانی سے وضو بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو غسل بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے ایک ٹب میں رکھے ہوئے پانی سے غسل کیا۔ حضور نے ارادہ کیا کہ اس بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیں، تو صاحبہ نے کہا حضور انی کنت جنوباً، میں جنابت کی حالت میں تھی، یعنی یہ پانی تو شاید آپ نے استعمال کے لائق نہ رہا ہو۔ آپ نے فرمایا پانی تھوڑی جنوبی تو پانی تھوڑی جنوبی، یعنی پانی اس سے ناپاک نہیں ہوا۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن يغتسل رواه ابن ماجه والترمذي نحوه وفي شرح السنة بلفظ المصابيح۔ بیوی جنابت میں ہے، آپ پاک ہیں، آپ غسل فرما چکے ہیں، جنوبی بیوی کو آپ اپنے پاس لٹانا چاہیں اپنے لحاظ میں لٹا سکتے ہیں، کھولے کرنا چاہیں کھولے کر سکتے ہیں، اس سے جو بھی استفادہ کرنا چاہیں، یعنی جنابت کی وجہ سے وہ ایسی ناپاک نہیں ہوئی ہے کہ آپ اس سے کوئی استفادہ نہ کر سکیں۔ اس کی نجاست رکنیہ نجاست ہے۔ فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحبت فرماتے فوراً غسل فرما لیتے۔ میں ذرا سوچتی تھوڑی دیر میں کر لوں گی غسل، اب آپ غسل فرما کر کے آتے تو ٹھنڈ لگتی، تو ٹھنڈ دور کرنے کے لیے، ذرا گرمی حاصل کرنے کے لیے آپ میرے لحاظ میں آ جاتے تھے، میری کولی بن جایا کرتی۔ آدمی کے بدن میں بھی گرمی ہوتی ہے، تو میرے بدن سے چمٹ جاتے تھے اس طریقے سے، تو ذرا تھوڑی ٹھنڈک آپ کی دور ہو جاتی تھی، تو کہتے میرا اس وقت غسل نہیں کیا ہوا تھا، یعنی حالت جنابت کے اندر بھی بیوی کی کولی بھر سکتے ہیں۔
پیغمبر علیہ السلام جنابت کا غسل فرماتے تھے، ثم یستدفئ بی، اور پھر مجھ سے گرمی حاصل کرتے تھے میرے غسل کرنے سے پہلے۔ رواہ ابن ماجہ والترمذی نحوہ وفی شرح السنہ بلفظ المساجد۔ وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرؤون القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. بغیر وضو کے قرآن چھو تو نہیں سکتے، البتہ بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جائز ہے۔ البتہ جنابت اور حیض کی حالت میں قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو ہم کو قرآن پڑھا دیا کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، اور ہمارے ساتھ گوشت بھی کھا لیا کرتے تھے۔ اور قرآن پڑھنے سے آپ کو کوئی چیز نہیں روکتی تھی، لیس الجنابہ، سوائے جنابت۔ جنابت کی حالت میں تو آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، باقی دوسری حالتوں کے اندر قرآن، یعنی قراءت قرآن کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے وضو شرط ہے، مس قرآن کے لیے وضو شرط ہے۔ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن۔ حائضہ اور جنوبی قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں پڑھ سکتے، نہ حائضہ پڑھ سکتی ہے اور نہ جنوبی پڑھ سکتا ہے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهوا هذا البيوت عن المسجد البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب۔ شاید میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، جب مسجد نبوی تیار ہوئی تو مسجد کے ارد گرد حضرات مہاجرین کے مقام ان کے اصل جو دروازے آمد و رفت کے تھے وہ دوسری سہولت، لیکن مسجد میں آمد و رفت کی سہولت کے لیے اکثر لوگوں نے کھڑکیاں لگا رکھی مسجد میں بھی، تاکہ جب مسجد میں آنا ہو تو ان کے لیے آ جائیں، گھوم کر آنا نہ پڑے۔ اپنی وفات سے کچھ پہلے آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں، صرف صدیق اکبر کے مکان کی کھڑکی کھلی رہے، بس باقی کسی کی، یہ اشارہ تھا آپ کے خلافت کی طرف۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان گھروں کا رخ مسجد سے بدل دو، اس لیے کہ میں مسجد کو حلال نہیں سمجھتا ہوں حائضہ کے لیے اور جنوب کے لیے۔ وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حائضہ عورت اور جنوبی مرد اور عورت یہ دونوں مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنوب، رواه ابو داود والنسائي۔ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر بنی ہوئی ہو، اور ایسے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جس میں کتا رکھا گیا ہو، اور ایسے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جس میں جنوبی۔ دیکھو جنابت کی حالت میں کچھ وقت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھی گزرا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت میں سارے لوگ رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے اس کا مطلب ذہن میں رکھو۔ ایک تو ہے کیف متفق، ایک سو کیا مجھے سے میں لوگ کے غسل کر لوں گا، ایسے جنوبی کے رہتے ہوئے فرشتوں کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی جاتی، لیکن ایک آدمی نے عادت بنا رکھی ہے، دو دن تک جنابت میں پڑا رہتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، یا بڑا فجر کے بعد تک بھی بڑا اٹھو گا یار 10 بجے اٹھے گا، جنابت ہو گئی رات کو، اب پڑا ہے صبح 10 بجے 11 بجے اٹھے گا تب نہاوے گا۔ تو اس طرح کی صورتحال کا عادی ہو اس کی یہ سزا ہے کہ جس گھر کے اندر ایسا شخص موجود ہوگا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی رحمت خاصہ سے ایسے لوگوں کو محروم۔
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقرب لا تقربهم الملائکہ، تین اشخاص ایسے ہیں کہ فرشتے ان کے نزدیک بھی نہیں جاتے. جیفۃ الکافر، ایک تو کافر کی لاش، والمتزمم بالخلوق، اور ایک وہ انسان جس نے خلوق لگا رکھی ہو، زنانہ میک اپ. بہت سے لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ عورتوں کے میک اپ کے جو مخصوص سامان ہیں وہ بہت سے مرد بھی استعمال کر رہے ہیں. تو ایسے مرد بھی قابل نفرت ہیں جو زنانی خوشبو اور زنانے میک اپ کو استعمال کرتے ہیں. والجنوب، اور ایسے ہی جنوبی کے قریب نہیں جاتے الا ان یتوضا، ہاں اگر جنوبی وضو کر کے سویا ہے تو پھر فرشتے اس کے پاس آنے سے نہیں کتراتے. وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس لا القرآن يمس القرآن الا طاہر. عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم کہتے ہیں کہ وہ خط جو پیغمبر علیہ السلام نے لکھ کر بھیجا تھا عمرو ابن حزم کے پاس، یہ عمرو ابن حزم ایک جگہ کے گورنر ہیں. انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے گزارش کی تھی کہ دین کے کچھ مخصوص مسائل لکھ کر کے بھیج دیجیے. تو آپ نے ایک دستاویز کو لکھوا کر کے بھیجی تھی. اس میں بہت سارے مسائل تھے. ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ پاک آدمی کے علاوہ کوئی شخص قرآن پاک کو نہیں چھوئے گا. قرآن چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے، حدث اصغر سے بھی اور حدث اکبر سے بھی. وعن نافع رحمه الله قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة فقضى ابن عمر رضي الله عنه حاجته، وكان من حديثه يومئذ قال مر رجل في سكة من السكك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى. نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ضرورت کے لیے جا رہا تھا. تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی ضرورت پوری فرمائی، استنجا کی. وکان من حدیثہ یومئذ قال، اور اسی روز حضرت نے مجھے یہ حدیث بتائی تھی کہ ایک شخص مدینے کی گلیوں میں سے کسی گلی سے گزر رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی ملاقات ہوئی، اور پیغمبر علیہ السلام پیشاب یا پاخانے سے فارغ ہو کر نکلے تھے. فسلم علیہ، اس شخص نے حضرت کو سلام کیا. فلم یرد علیہ، حضرت نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. حتی اذا کاد الرجل ان یتواری فی السکہ، یہاں تک کہ جب قریب تھا کہ وہ کسی دوسری گلی میں مڑ کر چھپ جائے تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر لگائے اور دونوں ہاتھوں کو چہروں پر پھیرا اور پھر دوبارہ زمین پر لگائے، پھر اپنی کلائیوں پر مسح کیا، پھر اس آدمی کے سلام کا جواب دیا اور پھر یہ فرمایا مجھے تیرا جواب دینے سے نہیں روکا تھا مگر اس بات نے کہ میں پاک نہیں تھا. جب غلبہ خاص کی حالت ہوتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر طہارت کے آپ کا نام نہیں لیتے تھے. عام حالات کے اندر بغیر طہارت کے بھی نہیں